نوبت مناظرے تک پہنچی تو مولوی ابراہیم دیوبندی نے تحریری مطالبہ کیا کہ تم تحریر لکھ کے دو، اس پر چیلنج لکھو کہ کوئی بھی بندہ دعا بعد جنازہ کو بدعت کبیحہ اور سے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی اس مطالبے کو فوراً بلا چون و چرا بلا تاخیر پورا کیا اور تحریر لکھ کے دستخط اور مہر لگا کے ان کی طرف روانہ کیا۔ میں نے خود وعدہ کیا تھا کہ جب تمہاری طرف سے تحریر آئے گی تو میں بھی جوابی تحریر لکھوں گا، لیکن حق کا غلبہ اور سطوت اور دبدبہ دیکھی ہے کہ جیسے میرے تحریر منظر عام پر ہے اور ان تک ہم نے پہنچائی تو آج تک وہ اپنا جوابی تحریر نہیں دے سکا۔ تو ہوا نکل گئی، اگر تمہارے بڑے بھی میدان میں نہیں آئے اور میدان میں آنے سے پہلے شکست خوردہ ہو گئے تو پھر کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ انہیں خوش رکھے، میں پھر کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ علم سے عاری، علم سے مسکین، وقت بھی نہیں بتا سکا۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت برکت کے فیض یافتہ ہیں، تو جتنے تک یہ مولوی ہماری بھی ادبی کرتے ہیں اتنے تک ہم رسول اللہ علیہ السلام کی بے ادبی سے ان کو ہٹا لیتے ہیں، تو ہماری عزت حضور کی عزت پر قربان ہو، اسی میں ہماری عزت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بلوچستان ضلع بارگان میں مولانا احمد جان سنی حنفی بریلوی اور مولوی ابراہیم دیوبندی کے درمیان واٹس ایپ کے ذریعے دعا بعد الجنازہ کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی۔ بعد میں نوبت مناظرے تک پہنچی تو مولوی ابراہیم دیوبندی نے تحریری مطالبہ کیا کہ تم تحریر لکھ کے دو اور اس پر چیلنج لکھو کہ کوئی بھی بندہ دعا بعد الجنازہ کو بدعت کبیحہ اور صحیح ثابت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی اس مطالبے کو فوراً بلا چون و چرا بلا تاخیر پورا کیا اور تحریر لکھ کے دستخط اور مہر لگا کے ان کی طرف روانہ کیا، اور ان کی وائس ریکارڈ پر موجود ہے، وہ ہم آپ کو سنا سکتے ہیں۔ جناب اپنے علامہ صاحب کو بولو کہ ایک تحریر لکھے، اس تحریر میں یہ لکھے کہ احمد جان جوگیانی نے ایک جنازے پہ چیلنج دیا تھا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت ہے، کوئی اس کو بدعت ثابت نہیں کر سکتا، اور ہمارا فرقہ بریلوی علماء دیوبند کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں۔ یہ تحریر اسے لکھواؤ، اس کے دستخط لو، پھر میرے پاس لاؤ، میں بھی جواباً تحریر لکھتا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ کام چلے گا۔ میں نے خود وعدہ کیا تھا کہ جب تمہاری طرف سے تحریر آئے گی تو میں بھی جوابی تحریر لکھوں گا، لیکن حق کا غلبہ اور سطوت اور دبدبہ دیکھی ہے کہ جیسے میرے تحریر منظر عام پر ہے اور ان تک ہم نے پہنچائی تو آج تک وہ اپنا جوابی تحریر نہیں دے سکا، اور پھر اس نے مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈے، پینترے بدلے، کبھی کہتا تھا میں چھوٹا ہوں، پہلے اس کا سر آسمان کے ساتھ لگ رہا تھا، جب میری تحریر ان کے سامنے آئی تو کہا میں چھوٹا ہوں، میں نے اپنے بڑوں کی طرف بھیجا ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ تمہاری تو ہوا نکل گئی، اگر تمہارے بڑے بھی میدان میں نہیں آئے اور میدان میں آنے سے پہلے شکست خوردہ ہو گئے تو پھر کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ انہیں خوش رکھے، میں پھر کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ پھر دوبارہ پینترا بدلا، اس نے کہا میں خود تمہارے لیے کافی ہوں، تمہارے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، تم جگہ اور وقت بتاؤ۔ ہم نے جگہ بھی بتایا، وقت بھی بتایا، پھر وہ پیچھے ہٹ گیا، اور اس کے بعد میں نے انہیں اختیار دیا کہ چلو تم وقت بتاؤ، جس ٹائم تم کہو ہم اس ٹائم حاضر ہو جائیں گے اور تمہارے ساتھ انشاءاللہ میدان مناظرہ سجائیں گے۔ لیکن وہ بیچارہ علم سے عاری، علم سے مسکین، وقت بھی نہیں بتا سکا۔ پھر اس نے اپنے بڑوں کی طرف جو ہمارے چیلنج کو، تحریری چیلنج کو سینڈ کیا، تو ایک مولوی نجیب اللہ کوئی کراچی کا ہے، اس نے قبول کیا، اس کا میں نے تحریری رد کیا، لیکن ان کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ پھر دوبارہ ڈیرہ اسماعیل خان تحصیل پروا کا ایک مولوی ہے، مولوی مجیب الرحمن دیوبندی، اس نے میرے چیلنج کا تحریری جواب دیا اور اس نے کہا میں چیلنج قبول کرتا ہوں۔ میں نے انہیں جوابی تحریر بھیجا، اس کا بھی وہ جواب نہیں دے سکے، اور میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ یہ مولوی مجیب الرحمن دیوبندی تو ہے جس کو میں زمانہ طالب علمی میں تقبیل بہامین کے مسئلے میں تحریری مناظرے میں شکست دے چکا ہوں، اور میرے استاذ گرامی استاذ العلماء مفتی محمد سرفراز قادری زیدہ مجدہ نے دعا بعد الجنازہ کے مسئلے میں اسی مولوی مجیب الرحمن دیوبندی کو تحریری مناظرے میں شکست فاش دیا تھا، اور آخری تحریر قبلہ استاد صاحب کا میں نے بنفس نفیس اس کے مدرسے سے پہنچایا تھا، جو آج تک وہ اس کا جواب نہیں دے سکا۔ تو اب یہ چلے ہوئے کارتوسوں سے یہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں جو بالکل نہیں پورا ہوگا۔ اس کے بعد پہاڑپور کے کچھ مولوی ہیں، انہوں نے میرے چیلنج کو قبول کیا اور ایک لمبا سلسلہ شروع کیا، اور بڑی بدتمیزیاں اور میرے پرسنل نمبر پر گالیاں وغیرہ بیچتے رہے۔
ان کا مقصد تک یہ تنگ ہو جائے اور ہمارا نمبر بلاک کرے تاکہ مناظرہ ہی نہ ہو، لیکن میں نے ان کو کہیں بھاگنے نہیں دیا اور ان کے ساتھ ہماری جو گفتگو انشاءاللہ حتمی مراحل میں ہے، اور میں نے یہی سوچا کہ مسلک کی عزت پر ہماری عزت قربان ہے، اور ہم چونکہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت برکت کے فیض یافتہ ہیں، تو جتنے تک یہ مولوی ہمارے بھی ادبی کرتے ہیں اتنے تک ہم رسول اللہ علیہ السلام کی بے ادبی سے ان کو ہٹا لیتے ہیں، تو ہماری عزت حضور کی عزت پر قربان ہو، اسی میں ہماری عزت ہے۔ بہرحال ان کے ساتھ ہماری گفتگو حتمی مراحل میں ہے، اور اگر وہ مقررہ تاریخ پر آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے وہ 14 طبق روشن کریں گے کہ اپنے نسلوں کو بھی نصیحت کریں گے کہ ان اہل سنت کے علماء حق کے ساتھ تم میدان مناظرہ میں کبھی بھی آمنے سامنے نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بس تم ساتھی دعا میں یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ بھی گزارش ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ مولوی ابراہیم جو بلوچستان کا ہے، اس نے ایک ویڈیو جاری کر کے اس میں غلط تاثرات دیے ہیں، تو اصل حقائق یہ ہیں جو میں نے تمہارے سامنے رکھے ہیں، لہٰذا کسی پروپیگنڈے کا افواہ کا شکار نہ ہونا۔ ویسے تو ویڈیو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے چونکہ ویڈیو وائرل کر دی تو متعدد جگہوں سے میرے ساتھ رابطے ہو رہے تھے کہ مفتی صاحب آپ اس کی وضاحتی بیان جاری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی اہل سنت و جماعت مسلک حق کا بول بالا کرے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔